بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور پنڈی کی تاریخ تو ویسے بھی بہت سے سیاست دانوں کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت یہ ہمارے سامنے ہیں. بہت سے واقعات ہیں جو کہ سوالیہ نشان ہیں. پہلے ہی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ایک چیز ہم کچھ دنوں پہلے بھی بھگت چکے ہیں. یقیناً عمران خان صاحب ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک بہترین کھلاڑی ہیں اور ان کی جان کی حفاظت کرنا نہ صرف پنجاب گورنمنٹ بلکہ موجودہ وفاقی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مارچ جو کہ کہیں نہ کہیں میں لگتا ہے کہ دھرنے میں تبدیل ہونے جا رہا ہے, وہ کیوں اس وقت ہونے جا رہا ہے کہ جب آرمی چیف کے تقرری والے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کیا نئے آنے والے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یا اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ جی, اس حوالے سے بات کریں گے. منور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, مارچ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ مارچ تو اپریل سے ہی شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا, اور 26 کو پہلا ہوا تھا. اور میرے خیال سے اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو دس از ناؤ دا 4th لانگ مارچ وچ اسٹارٹیڈ. میں یہاں پر کسی اس میں نہیں کہہ رہا کسی کو وہ کرنے کے لیے. ایک بات مجھے حیرت زدہ کر دیتی ہے, ہو سکتا ہے آپ بہتر جواب دے سکیں مجھے, میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ یہ کس قسم کا مارچ ہے؟ اگر ماؤ زے تنگ ہوتے جو کہ لانگ مارچ کے بانی ہیں, انہوں نے ہزاروں میل لمبا سفر کر کے کمیونسٹ گورنمنٹ کو انسٹال کیا تھا 1947 کے اندر, ٹھیک ہے نا, ہمارے لگ بھگ کیا تھا. لیکن ایک ایک لمحے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہے تھے. ایک وقت کا کھانا, گھاس تک کو ابال کے انہوں نے پانی کی شکل میں پیا. گرم پانی پیتے سے چائے کی میرے خیال ہے وہ لوگ بھی نہیں ہیں. اچھا نہیں, انقلاب ہوتا کیا, ابھی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے. اب مارچ کا طریقہ کار یہ ہے کہ لیڈر حضرات جو ہیں, صرف یہ میں عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہا, تمام لیڈر حضرات جو ہیں وہ 3-3:30 بجے آتے ہیں, 5 بجے تک وہاں پر جلسہ جو ایڈریس کراتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹی وی اور سوشل میڈیا ان کی کوریج وغیرہ کر لیتا ہے, اور اس کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کیونکہ میں کل حیرانگی سے یہ دیکھ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ کچھ دیر پہلے وہاں جلسے میں خطاب کر رہے تھے, 2-3 گھنٹے بعد زمان پارک کے سامنے کھڑے ہوئے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو یہ کس قسم کا لانگ مارچ ہے کہ یہ صرف کیا لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ تو جائیں گے, ہیں گاڑیاں تو چلیں گی, لیکن جو لیڈر حضرات ہیں وہ ہر روز اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے. چلے نئی ٹرم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی بات امبر دانش صاحب ہیں, ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ بھی پہلی ٹرم ہے سر, آپ کے سامنے ہی بات کریں. مارچ فرام ہوم بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال ابھی تو وہ پنڈی آ رہے ہیں اور یقیناً میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں پنڈی آنا خطرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. امبر دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امبر, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. امبر کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے. جی امبر, کیا سمجھتی ہیں پنڈی خان صاحب کی آمد, یہ جو مارچ ہے یہ کہیں دھرنے میں بدلنے جا رہا ہے, اور دھرنا بھی کتنی دیر رہے گا؟ یہ ٹائم کیا میچ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کسی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں کیا ہوگا؟ چلیں, امبر کی آواز جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی, آگے بات کرتے ہیں منور صاحب سے ہی. منور صاحب جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے مارچ کے حوالے سے. اور جی بالکل, میں تو وہ ایسے ہی معترضہ تھا, لیکن یہ میں پوائنٹ کرنا چاہتا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ کاش وہ بھی ساتھ ہی ساتھ چلیں. اصلی بات یہ ہے کہ مارچ کا ٹائمنگ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارچ کے ٹائمنگ کو, اور وہ جو کروشل اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے, ویری امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے, 2 اپائنٹمنٹس ہوں گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ تر لوگ اس بات پہ متفق ہیں تو شاید واقعی میں ایسے ہی ہو رہا ہو کہ وہ, لیکن یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ 4تھا مارچ ہے. ڈیفینیٹلی مارچ کا مقصد ایک تو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو انڈر پریشر لانا. کس مقصد کے لیے انڈر پریشر لانا؟ لیکن میں عمران خان صاحب کے ہی الفاظ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں وہاں جلسہ کروں گا اور پھر وہاں جا کر آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کروں گا, اور
یہ جو جدوجہد ہے حقیقی آزادی کی یہ جاری رہے گی. میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا ابھی تک نہیں دیا. لیکن ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں, یہ حقیقی آزادی ہے کیا؟ مجھے اتنے دنوں میں سمجھ میں نہیں آیا کس سے آزادی لے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا یہ بات, اور ان کے لیڈر کہتے ہیں, تو بہتر یہی ہوگا کہ ان سے ہی پوچھا جائے کہ یہ حقیقی آزادی کس سے حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا اور میرا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں تو پتہ نہیں آپ کریکٹ کر دیجیے گا مجھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا, ہمیشہ یہ محسوس کیا میں نے کہ میں ایک آزاد پاکستانی شہری ہوں, اور مجھے کسی سے اب آزادی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی نے میری آزادی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں اس کا جواب دوں گا. قلم سے کہتے ہیں چور, ڈاکو اور مافیا, اور پھر ہم ایک اور بات نہیں کرنا چاہتے, کوئی عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں, ہم اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہتے, ان تمام چیزوں سے آزادی چاہتے ہیں. امبر سے پھر سے رابطہ ہمارا ہو گیا. امبر, کیا سمجھتی ہیں 26 تاریخ کو کیا سرپرائز دینے والے ہیں عمران خان صاحب؟ السلام علیکم. 26 تاریخ کو عمران خان صاحب نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ تاریخ رکھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم تعیناتی ہونے والی ہے. اس کو انہوں نے بہت طریقے سے متنازع بھی بنا دیا ہے. ظاہر مہینے بھر یا سمجھے 2 مہینے سے جو ان کی اسپیچ تھی اس کا رخ مکمل طور پہ اس تعیناتی کی طرف ہو چکا تھا. اور اب چونکہ انہوں نے اپنی حالیہ تقریر میں یہ بیرونی سازش اور ایک طرح سے دوبارہ سے ایک جو الزام انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ بھئی ان کو ہٹایا جو گیا ہے وہ میر جعفر یا میر صادق نے ہٹایا تھا یا پھر بیرونی سازش نے ہٹایا تھا, تو وہ دونوں انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو اب پھر ان کے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی نا. ابھی انہوں نے ایک نئی چیز بلڈ کرنی شروع کی ہے کہ بھئی یہ تو اپنی مرضی کی تعیناتی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کرا سکیں, جو کہ بالکل غلط ہے. آپ کے ملک میں جب یہ تعیناتی ہوتی ہے تو کوئی 5 بڑے نام جنہوں نے ساری زندگی سرو کر کے وہ سینئر موسٹ ٹاپ آرمی آفیشلز پہنچتے ہیں اس پوسٹ پر, تو آپ ان کی حب الوطنی اور ان کے کردار پر کہیں سے شک کر ہی نہیں سکتے. وہ 5 کے 5 یا 6 کے 6 اچھے ہیں, ان میں سے کوئی بھی آ جائے وہ میرٹ پہ ہی آ رہا ہے. اب اس میں یہ تاریخ بھی آپ کو بتاتی رہی ہے ہمارے ملک کی کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے خود لانے کی کسی نے کوشش بھی کی ہے تو ایسا ہوا نہیں ہے. جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے آفیسرز ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنا فرض ہی پورا کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کو 26 تاریخ کو وہ بلڈ کریں گے. اب اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے ان کو کچھ تو دوبارہ سے چاہیے نا کہ بھئی دیکھو یہ اپنی مرضی کے لائے ہیں, انہوں نے تعیناتی اپنی مرضی کی ہے اور اب یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے تاکہ یہ اگلے الیکشن تک اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکیں. اس سے زیادہ خان صاحب کے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے, نہ نظر آ رہا ہے. ان کو صرف الیکشن کی ڈیٹ چاہیے اور اس کے لیے ان کو بہانا چاہیے الیکشن کیمپین کا. سے بھی صاحب پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کوئی جو ایسا نام سامنے آ جائے جو ان کے لیے آگے تک بہتر ہو. دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ان کو کوئی حق نہیں ہے نا اس بات پر تبصرہ کرنے کا, کیونکہ اس وقت تو مطلب یہ حق آئینی طور پر تو صرف وزیر اعظم کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از جسٹ لائک ون لیڈر ہو از سٹنگ آؤٹ سائڈ. تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس معاملے پہ کوئی بھی تبصرہ کرنے کا. وہ آئینی جو فیصلے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں ہونے دیں یا وزیر اعظم کے ہاتھوں ہونے دیں, جس کا جو کام ہے اسی کو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو متنازع اس وقت بنایا جا رہا ہے اور پھر ایک ریٹائرمنٹ والی بات بھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں تو نہیں پتا تھا پہلے, لیکن اس وقت اتنا چھالا گیا چیزوں کو کہ ایک جو نام ہے اس میں ریٹائرمنٹ کی بھی بات انہوں نے کی ہے. جی بالکل. جی میں نے اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں سنا کہ جب کوئی ایک سول سرونٹ ہو گئے یا جو اپنے ملک کو سرو کرنے آتے ہیں ان کی تعیناتی پہ عوام جو ہے عوام میں زبان زد عام یہ مسئلہ ہوا ہو, کبھی نہیں ہوا. اور آئی تھنک ہوتا بھی نہیں اگر بار بار تقریروں میں اس بات کا ذکر نہ ہوتا. اب خان صاحب 10 بار کہہ لیں کہ میں نے یہ مسئلہ متنازع نہیں بنایا, لیکن ان کی ہر تقریر میں آپ اٹھا لیں پچھلے 2-3 مہینے سے اس بات کا ذکر ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کو کنٹروورشل بنایا ہے کہ ہر انسان کی اس وقت نظر جو ہے وہ اس وقت صرف ٹی وی یا اخبار میں آنے والی خبر پہ ہے کہ کب تعیناتی ہوگی, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہے, چاہے یہ جتنی بھی سیاسی
سیاسی جماعتیں ہوں، یہ سر جوڑ کر کسی اور مسئلے کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں. معاشی طور پر ہم لوگ ختم ہونے کی طرف ہیں. ہمارے جو فورن ریزرو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. چاہوں گی کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے متنازع بنایا ہے، انٹروڈکٹری پارٹ میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ تو بنا کے ان کی بات ختم ہو گئی، ان کے پاس ایسا کچھ بھی ایسا بیانیہ نہیں ہے جس کو وہ مزید عوام کے سامنے لا سکیں. لیکن فی الحال یہ مسلم لیگ نون کیوں ڈگمگاتی نظر آتی ہے اس معاملے میں؟ کیا اندرونی کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی بیان سامنے آئے، خواجہ ساسے صاحب اپنی زبان بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اپنی زبان بول رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت جو ہے وہ یورپی ممالک کے دورے پہ نکلی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب خود بھی جا رہے ہیں ترکی. یہ کیا ہے؟ یہ کسی چیز سے فرار کا ذریعہ ہے یا ایک بھائی جو ہے مصلحت کرنے مفاہمت کرنا چاہ رہا ہے، دوسرا بھائی جو ہے کوئی اور نام دے رہا ہے، ایسا کچھ ہے سلسلہ؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے زمانے کی اگر بات کریں تو انہوں نے ان کے زمانے سے اب تک یہ کوئی پہلی آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہو رہی ان کے زمانے میں، اور اس پر کوئی روایتی مطلب یا کوئی آئینی خاص طریقہ بھی بیان نہیں ہوا کہ 2 دن پہلے تعیناتی ہوگی یا 2 مہینے پہلے تعیناتی ہوگی، کیونکہ ایک تعیناتی نواز شریف اپنے دور میں 2 مہینے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ایک تعیناتی جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ سے پہلے باجوہ صاحب کی 2 دن پہلے بھی ہوئی تھی. تو اور سب کی ایبسنس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو بلا کر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے. تو کوئی طریقہ اس میں بھی نہیں ہے. ابھی ریٹائرمنٹ میں ٹائم جتنے دن ہیں اس سے پہلے کسی بھی دن تعیناتی وہ کر دیتے ہیں جس بھی طریقے سے. ایون جو سمری آنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی کوئی آئینی نہیں ہے، یہ ایک روایتی طریقہ ہے کہ ریکمنڈیشن آتی ہے، اور اس پر جو حق ہے وہ ابھی بھی وزیر اعظم کو ہی ہے. سمری آئے نہ آئے دینا ان کو، ہاں ڈگمگانا واقعی ان کو نہیں چاہیے. آئی تھنک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک مضبوط حکومت ان کی نہیں ہے. پی ڈی ایم ہے پوری، زرداری صاحب شاید کچھ اور چاہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی شاید کچھ اور خواہش ہو، یہاں پہ شہباز شریف یا ان کے بھائی کی کچھ اور خواہش ہو سکتی ہے. جب ایک حکومت ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہوتی ہے تو آپ مضبوط ہوتے ہیں. شاید یہاں پر ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ضرور ڈگمگا رہے ہوں کہ اکیلے یہ فیصلہ لے لے تو شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ متفق نہ ہو. ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ایم ہاؤس آئے ہوئے بھی تھے اور ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی متفقہ رائے پہ کوئی فیصلہ آ جائے جلد. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو اگر پاکستان میں کوئی بہت زیادہ ایک ٹف ٹائم دے سکتا ہے وہ تو صرف نواز شریف صاحب ہیں. اس کے علاوہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کون ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو واقعی اگر کوئی ٹف ٹائم دے گا تو نواز شریف صاحب ہی ہیں. لیکن جو آئی تھنک جو اس وقت سب سے زیادہ جو ویک سچویشن میں ہے نا وہ نواز شریف کی حکومت ہے، یعنی پی ایم ایل این کی سب سے بری حالت ہے. کیونکہ اس پی ڈی ایم کی حکومت یہ جو بنی اس سے سب سے زیادہ فائدہ زرداری صاحب نے اٹھایا، کیونکہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ کے طور پہ پوری دنیا میں متعارف کرا دیا. ان کا تو فائدہ ہو گیا. پی ایم ایل این اس وقت کیونکہ شدید میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت سارے سوالات کر لوں کیونکہ اور گیسٹ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، مدعے پہ آتے ہیں. یہ تسنیم حیدر صاحب کو کس نے لانچ کیا ہوگا؟ تسنیم حیدر صاحب کی آپ نے ایک ٹک ٹاکر اور ویلاگر ٹائپ کے ہیں وہ، اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کریں تو وہ بہت ہی متنازع طریقے کے ڈانس کی بھی ویڈیوز ہیں. میں حیران ہوں کہ جس نے بھی یہ پلاٹ بنایا، ظاہر مسلم لیگ نون والوں نے تو بنایا نہیں ہوگا، ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہی ہیں، تو کچھ سوچ کے تو بناتے ہیں کہ ایک ایسے ٹک ٹاکر اور ویلاگر کے آگے نواز شریف بیٹھ کے ایک قتل کی پلاٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک ایکٹیوسٹ تھے شایان، جن کی بڑی تصویریں وائرل ہو رہی تھی. ان کے ایکٹیویٹیز کے نیچے بھی تسنیم جو ہیں صاحب ان کے کامنٹس ہیں. مطلب ہر چیز اب سوشل میڈیا کے دور میں بڑا آسان ہے کسی بھی بات کو پکڑنا. ان کی تصویریں جو ہیں عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی، ان کی تصویریں زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بھی، ان کی تصویر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہوئے. لیکن وہی بات ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست تو نہیں ہوتا نا. تھوڑا عقل کے لیے بھی کہتے ہیں نا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑی سی عقل استعمال کر لیں. اتنے فرسٹریٹڈ اور اتنے ڈیسپریٹ نہ ہو کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیا یہ حکومت مستقبل میں بھی کبھی چلانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے. بہت شکریہ امبر دانش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. تسنیم حیدر صاحب کا سامنے آنا اور ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ جو ارشد شریف صاحب کا ہوا، اس کے بعد اس کو سیاسی رنگ دینا، یہ ایک نہایت تشویشناک بات ہے کہ اب بھی اس معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. بہرحال مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ملک کی موجودہ صورتحال میں سیاستدانوں کی سیاست چلتی رہے گی، لیکن اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی تبھی تو یہ ملک چلے گا. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا.
یہ نہایت اہم موضوع ہے. منور مرزا صاحب کیا سمجھتے ہیں ملکی موجودہ صورتحال زیادہ خطرناک ہے جو سیاسی صورتحال ہے یا معاشی صورتحال زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہی ہوں کہ وہ سیاست بہت کمزور ہے جو آج کے زمانے میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ معیشت کتنی لازمی ہے. میں صرف ایک پوائنٹ کر کے اب اور مختصر کر دوں گا. میں عالمی سروے لکھ رہا تھا اس سال کا معیشت کے اوپر. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 گروتھ ریٹ عالمی اکانومی کی فکس کی گئی تھی. اب اسے ریوائز کر کے 3.2 پہ آ گئے ہیں اور اگلے سال 2.7 پہ ہوگی. لیکن جو ملک قرضوں پہ گزارا کر رہے ہیں اور جنہیں سود واپس کرنا پڑ رہا ہے ان کے لیے نہ صرف یہ کہ معاشی طور پہ بڑا ڈینجرس ہے بلکہ سیاسی استحکام بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا مینٹین کرنا. چاہے وہ الیکشن کرواتے رہیں, چاہے وہ ایک کے بجائے 6 انتخابات کرواتے پڑیں. آپ نے دیکھ لیا انگلینڈ کے اندر 1 سال میں 3 وزیر اعظم, 6 ہفتے میں 2 وزیر اعظم بدلے ہیں معیشت کی وجہ سے. اب بھی اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے خاص طور پہ عوام کی آنکھیں نہیں کھل رہی, یہ آپ نے جملہ اچھا کہا, عوام کی آنکھیں نہیں تو پھر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پھر یہاں تو لوگوں کی عادت ہے جب ہو جاتا ہے تو بس اس کے بعد پھر روتے پیٹتے رہتے ہیں. میں نے اچھا آپ سے میں ایک اور بات پوچھوں گی. عوام کی آنکھیں نہ کھلنے کی آپ نے بات کی, تو اس وقت یہ واحد دنیا کا ملک ہے, مسلم ملک, جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. یہ معاشی بحران آنے کے بعد ہماری کیا اثرات آگے, کیا خطرناک اثرات ہیں جو ہمیں عالمی سطح پہ دباؤ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جو ہمارے پر عالمی سطح پہ دباؤ سب سے پہلا تو IMF ہی کا پڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے جو اگلا ٹرانشے ہے اس کے لیے ہمارے کو دوبارہ کہا ہے کہ آپ اپنا ایک منی بجٹ کی طرح کیا ہمارے سامنے پیش کریں کہ آپ نے جو پیسہ آپ کو ملا تھا فلڈ کے لیے وہ آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شعبے کے اندر آپ کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے, اور جب آپ ہر شعبے میں جواب دہی کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یوں کر کے بن جاتے ہیں. جب آپ کے ہاتھ یوں کر کے بن جاتے ہیں تو پھر ڈیولپمنٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے, صرف آپ روزمرہ کا کاروبار چلاتے ہیں. اگر آپ روزمرہ کا کاروبار چلائیں گے تو نہ آپ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں, نہ آپ پیداوار کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں, نہ آپ نئی صنعتیں کھول سکتے ہیں, نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. تو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی تو تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ غلط بات کہہ رہے ہیں یہ جو بات بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے معیشت کی اسٹیبلٹی آتی ہے, یہ غلط. اسد عمر صاحب تو اسد عمر صاحب تو آپ کو یاد ہے نا, وہ تو آئے تھے پھر وہ کیسے گئے کہ ایک بجٹ پیش نہیں کرنے دیا خود ان کی پارٹی نے انہیں, تو ان کی بات کے اوپر انہوں نے چلایا تو تھا پاکستان کی معیشت کو, تو وہ ان کی بات کے اوپر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے معیشت دان لگنے کا پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ایک خبر ہے کل پرسوں سے فلوٹ ہو رہی ہے جسے وزیر خزانہ نے سختی سے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ غلط ہے. خبر یہ تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے نزدیک پھر کہیں نہیں پہنچ رہا, لیکن انہوں نے سختی سے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا قطعاً پاکستان دیوالیہ. آپ کو بتا دوں اسی کے ساتھ جناب شوکت ترین جو کہ PTI کے وزیر اعظم ہیں, وزیر خزانہ سے, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اگر پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا ریسکیو کر لے گا. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, پاکستان کی جو والیوم آف اکانومی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اس طرح دیوالیہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ سری لنکا کی ہے. ہمارے سامنے صرف ایک مثال ہے سری لنکا کی جو کہ یعنی اس سال دیوالیہ ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی اس ٹائپ کی ہے ہی نہیں. ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر دیوالیہ آپ بہت کر رہے ہیں نا تو 97 کے اندر رشیا دیوالیہ ہو گیا تھا, ڈیفالٹ کر گیا تھا, اور 3 سال تک دیوالیہ رہا تھا وہ. تو دیوالیہ ہونے میں تو جب رشیا دیوالیہ ہو سکتا ہے تو دیوالیہ میں ہونے میں تو سری لنکا بھی دیوالیہ ہو گیا, لیکن فی الحال پاکستان کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے وجہ میں دو وجوہات بتاتا ہوں. جو ملک خطے میں گرم پانی کا واحد ایک ذریعہ ہو اور ہمارے پاس ڈیپ سی موجود ہے یہاں پہ, ایسے ملک کے پاس کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے کہ بڑے آرام سے کوئی بھی کہتے ہیں دیوالیہ ہو جائے گا؟ یہ تو ہماری اپنی باتیں ہیں, ہماری اپنی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے عوام کو بجائے حوصلہ دینے کے
چاہے آپ کسی پارٹی سے بھی تعلق ہے، آپ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ کل آپ اقتدار میں آئیں گے. روزانہ آپ اپنے تقریروں میں بھی یہ کہتے ہیں اگر میں اقتدار میں آ گیا تو آپ کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں اور آپ سربراہ بنیں. تو آپ کیا ایک دیوالیہ ملک کے سربراہ بنیں گے، ایک ڈیفالٹ ملک کے سربراہ بنیں گے؟ عوام بھی یہی ہوں گے، لوگ بھی وہی ہوں گے، میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ وہ ملک جس کے پاس بلیک گولڈ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئلہ بہت ہے، آپ کے پاس انرجی بنانے کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس پتھر ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس ڈیپ سی ہے، جس کو دیکھے سیاستدان اٹھ کے کہتے ہیں جی اچھا مزے کی بات یہ، کیوں؟ ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، وہ یہ ہے کہ دنیا میں دوسرا کوئی شخص یہ نہیں ملک نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. امریکا نہیں کہہ رہا، IMF نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک نہیں کہہ رہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نہیں کہہ رہا، برکس بینکس نہیں کہہ رہا، G7 نہیں کہہ رہا، G20 نہیں کہہ رہا. جتنے بڑے مالیاتی ادارے ہیں ان میں سے کوئی نہیں پریڈکٹ کر رہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے لیے جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہاں کے اپنے سیاستدان اور اپنے کچھ، اب میں ان کو بالکل یہ لفظ کہوں گا، برا نہ مانیے گا، سیلف اسٹائل قسم کے ماہرین ہیں جو معاشیات کے اوپر بیٹھ کے اور تجزیہ نگار ہیں، جو بیٹھے ہوئے خواہ مخواہ کے لیے مینیپولیشن کرتے رہتے ہیں فگرز کی. اب کل کا بیان ہے، اسد عمر صاحب نے کہا کہ 5% خطرہ ہمارے وقت میں تھا، 75% ہو گیا. میں نے کہا چلیں 5% کا خطرہ انہوں نے پہلے مان لیا جو ان کے وقت. کوئی نہیں، وہ تو ہر وقت یہی کیا کرتے تھے، اور خود عمران خان نے بار بار کہا آنے کے بعد کہ ہمیں 1 سال تک تو یہی نہیں پتا چلا کہ معیشت کہاں ہے. یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، بار بار وہ یہ کہتے تھے 5% خطرہ تھا، بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں دیوالیہ میں معیشت دی گئی ہے. وہ تو ان کے ریکارڈ کے اوپر موجود. کتنی ٹیپیں چلائیں گی آپ؟ ان کا 1 سال تک تو صرف یہی وہ تو جا کے آخر کے اندر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب ہم لانچنگ سٹیج کے اوپر آ گئے تھے تو تب ہمارے کو ہٹا ہی دیا گیا. نہیں تو باقی تو 2.5 سال تو وہ دیوالیہ ہی کے سٹیج میں رہے ہیں. تو وہ تو خود کہتے رہے ہم دیوالیہ ہیں، جبکہ اس کے جواب میں جو اپوزیشن تھی، خاص طور پہ نون لیگ جس کی حکومت تھی، وہ کہتی تھی نہیں ہم نے آپ کو دیوالیہ نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کو 5.8 کے اوپر اکانومی دی تھی، جس کا اعتراف IMF نے بھی کیا تھا، جس کا آپ کو کس خوشی میں IMF کا پروگرام مل گیا تھا؟ اسی خوشی میں ملا تھا کیونکہ 5.8 تھی آپ کی گروتھ ریٹ. اگر آپ دیوالیہ ہوتے تو IMF آپ کو پروگرام دیتی، عمران خان کی حکومت کو پروگرام دیتی. دیکھیے ان کی نظر میں کنٹینیوٹی جو ہے نا. سر آپ کے پاس بھی بات کرنے کے لیے کافی کچھ ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون مسئلے کو حل کر سکتا ہے، ملک کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے معاشی بحران سے تو صرف اور صرف ساری سیاسی جماعتیں مل کے نکال سکتی ہیں. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو معیشت کیا وہ کہتے ہیں نا، افہام و تفہیم کہہ لیں، یا آپ میثاق کوئی کہتا ہے، وہ برا لگے گا کسی کو کہ جی کیوں ہم یہ بات مانیں. لیکن الٹیمیٹلی دنیا بھر میں جب معیشت کو مستحکم کیا جاتا ہے تو ساری جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں اس ایک نقطے کے اوپر اور کہتی ہیں باقی چیزوں پہ سیاست کر لیں گے، اس پہ نہیں کر. دیکھیں 2 چیزوں پہ سیاست، معیشت کی گروتھ ہونے دو، آپس کی سیاست چلتی رہے گی. 2 چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے معیشت پہ نہیں ہونی چاہیے، دوسری ڈیفنس کے اوپر نہیں ہونی. ان 2 چیزوں پروگرام کے وقت کم ہے، آپ سے 2-3 منٹس میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت چین میں 28,000 کیسز جو ہیں وہ کورونا کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آن لائن سلسلہ پڑھائی کا بھی شروع ہو گیا، کاروبار زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گیا. اس وقت کیا سمجھتے ہیں کتنے خطرناک ہے اس وقت؟ کیا واپس پاکستان اس کے افیکٹ ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا افیکٹ آ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوپر اس کا فوری طور پر کوئی افیکٹ ہوگا، کیونکہ چین نے نو ٹالرنس پالیسی اختیار کی ہے کورونا کے سلسلے میں. مطلب وہ ایک لمحہ نہیں لیتے. اگر ایک آدمی کو مرنا تو بہت دور کی چیز ہے، اگر ایک کیس بھی رپورٹ ہوتا ہے تو وہ اس پورے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. بیجنگ کو آپ نے دیکھا نا، انہوں نے کر دیا، اور کرفیو جیسا سما ہوتا ہے ان کے لاک ڈاؤنس میں، آپ نے دیکھا ہے وہ وہاں پہ. تو فال آؤٹ تو اب وہ بالکل نہیں ہونے دیں گے اس کا کہ دوسرے ملکوں کے اندر ہو. تو پاکستان کو کوئی اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن خود چین کے لیے صورتحال پیدا یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں مسلسل لاک ڈاؤن کر کر کے ان کی اکانومک گروتھ، جو کہ دنیا کی فاسٹسٹ اکنامک گروتھ تھی، 7.5 کو ٹچ کر رہی تھی پچھلے سال، اب گر کے
6.5 اور اس سے بھی نیچے آ رہی ہے. چلے بہرحال یہ جن ممالک کی بات ہے وہ ممالک ہیں جس کے عوام بھی ان چیزوں کو جب آفت ہوتی ہے تو اس پہ بھی ساتھ دیتے ہیں. اور ہماری عوام کا ایک شکوہ ضرور ہے میرا کہ سیاست پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت یہ کہ ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے اور آس پاس کے لوگوں کو بہتر کیا جائے. سیلاب زدگان کی ابھی تک مدد نہیں ہو سکی. اب سردیوں کی صورتحال ہے, بہت برے حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. امدادی رقوم جن پارٹیز نے جمع کی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ان تک رقوم بھی پہنچائے اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ اب اس موسم میں ان لوگوں کا بھی ساتھ دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.